ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ابو لہب۔ ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا تھا اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ لہذا ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ مت کریں اور اسے آخر تک سنیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جب سرزمین عرب پر آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی نورانیت سے کفر کی تاریکیاں چھٹنے لگی۔ لوگ آہستہ آہستہ معبودان باطلہ کو چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے اور شرک سے بیزار ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے، لیکن ابھی تک اعلانیہ دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو جمع کر کے انہیں دعوت اسلام پیش کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ شعراء کی آیت ہے، اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کی شاخوں کو پکارنا شروع کیا کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے، اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھیے آخر بات کیا ہے۔ جب ابو لہب سمیت قریش کے دیگر لوگ آ چکے تو مبلغ اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی سنا ہے۔ فرمایا، تو پھر میں تمہیں قیامت کی سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم سب کے سامنے ہے۔ اس پر معاذ اللہ ابو لہب بکواس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ لہب کی 1 اور 2 آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ معزز ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ جب گستاخ اور بے ادب ابو لہب نے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ جملے بکے تو قہر الہی جوش میں آیا اور خدائے جبار و قہار نے اس بدبخت کے بھیانک انجام کی غیبی خبر دیتے ہوئے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ ناظرین اکرام، ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چاچا تھا، اس کا نام عبد العزا بن عبد المطلب اور کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، آپ سے بغض رکھتا اور بہت زیادہ اذیت پہنچاتا تھا، نیز آپ کو اور دین اسلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کی گستاخی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو یہ بدبخت بھی وہاں پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ربیہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صاف ستھرے چہرے اور بھینگی آنکھوں والا شخص کھڑا تھا جس کے سر پر 2 چوٹیاں تھی، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ بے دین جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے یہ بھی پیچھے پیچھے جاتا۔ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ مذکورہ بالا روایات سے ابو لہب کی کمینگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کینہ پروری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
مگر یہ ایک قابل تسلیم حقیقت ہے کہ گستاخ رسول کو بلاخر بھیانک انجام سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ابو لہب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور اللہ عز و جل نے اسی رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ عز و جل نے ابو لہب کو عدسہ کی بیماری میں مبتلا کر دیا، جس کے بعد وہ صرف 7 دن ہی زندہ رہا اور پھر ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے یوں ہی پڑے رہنا دیا اور 3 دن تک دفن ہی نہ کیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ قریش کے لوگ عدسہ سے اسی طرح ڈرتے تھے جیسے طاعون سے ڈرتے ہیں، شاید اسی لیے کوئی بھی شخص اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بلاخر قریش کے ایک آدمی نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے اور تم ہو کہ اسے دفن ہی نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہ اس کی بیماری کہیں ہمارے ہی گلے نہ پڑ جائے۔ اس شخص نے کہا چلو میں اس کام میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ پھر ان سب نے غسل کے نام پر دور ہی سے اس پر پانی پھینک دیا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ گیا۔ اس کے بعد اسے اٹھا کر وادی مکہ کے بلائی حصے کی طرف لے گئے، جہاں اسے ایک دیوار کے سہارے کھڑا کیا اور اس پر پتھر پھینکتے رہے یہاں تک کہ وہ پتھروں کے نیچے ہی دفن ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ ابو لہب کی ہلاکت کے متعلق اللہ عز و جل کا فرمان کیسے پورا ہوا۔ اس بدبخت کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اپنے ہی بیٹوں نے اس کی لاش کو دفن کرنے کی بجائے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا، نیز 3 دن بعد بھی صرف اور صرف اس وجہ سے اس کے غسل اور دفن کا انتظام کیا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں بے ادبی کرنے والے بدبختوں کو نہ چین کی موت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی ہلاکت پر کسی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، اور پھر یہ تو صرف دنیا کا عذاب ہے، اس سے جان نہ چھوٹے گی، بلکہ مرنے کے بعد قبر کا دردناک عذاب اور پھر جہنم کی ہولناک سزاؤں کو ہمیشہ کے لیے جھیلنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ ایک بے ادب اور گستاخ کا کیا انجام ہوا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔